بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ، اور تقریباً یہ واقعہ آپ نے کبھی پہلے نہ سنا ہوگا۔ واقعہ مکمل سننے کے لیے ویڈیو کا آخر تک دیکھیں، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ایک دفعہ صبح کی نماز پڑھ کر فرعون لعین کے مکان پر گئے، اور اس مردود نے اپنے گھر کے سامنے دونوں طرف راستے کے درخت خرما بوئے ہوئے تھے، یعنی کھجوروں کے درخت، اور ان کے نیچے بڑے بڑے جنگلی شیر باندھ رکھے تھے تاکہ کوئی دشمن اس کے مکان پر نہ جا سکے اور اس کے حکم بغیر اس کے گرد بھی نہ پھرے۔ فی الواقع وہاں کوئی بھی اس کے ڈر سے نہ جا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تو تمام شیروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر سلام کیا اور پھر باادب کھڑے ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر فرعون کے بالا خانہ کا ہلکا در پکڑ کر ہلا دیا، اور اس کے ہلتے ہی اس کے مکان پر لرزہ پڑ گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ یہ آواز بھی دے دی، انا رسول اللہ رب العالمین۔ یہ آواز بھی فرعون کے کان میں جا پہنچی۔ پردہ زر بفت اٹھا کر دیکھا کہ موسیٰ ہیں، یہ دیکھ کر چپ ہو رہا، اور ایک روایت میں ہے کہ 2 برس یعنی 2 سال فرعون کے در پر حضرت موسیٰ علیہ السلام رہے اور اس کے دربان وغیرہ سے کہتے رہے کہ ہم خدا کے رسول ہیں، تم لوگ فرعون کے پاس خبر دو۔ اور وہ مردود کہنے لگے کہ تم لوگ دیوانے ہو، اور فرعون تو ہمارا خدا ہے اور تم کیا بکتے ہو۔ دوسرے دن پھر انہوں نے کہا کہ ہم کو فرعون کے پاس جانے دو یا ہماری خبر اس کے پاس پہنچا دو، اور ہم دونوں خدا کی طرف سے آئے ہیں اور اس فرعون کو سیدھے راستے کی ہدایت کرنی ہے۔ لیکن اس کے دربان کافروں نے نہ مانا، اور ایک دن ایک مستخرہ ایک شخص تھا جو فرعون کے پاس جاتا تھا، تو اس نے فرعون ملعون کے دربار میں ہمیشہ نہرلیات کہا کرتا تھا۔ جا کر بولا کہ کیا عجب بات ہے کہ آپ کے دروازے پر 2 شخص 2 سال سے کھڑے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا خدا وہ ہے کہ جو اگلے اور پچھلوں کا خدا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور وہی سب کو روزی دیتا ہے، اور وہی سب کو پیدا کرتا ہے، اور وہی پھر موت دیتا ہے۔ لیکن لوگ ان کو دیوانہ کہتے ہیں اور آپ کے پاس نہیں آنے دیتے۔ یہ بات جو اس مصغرے نے فرعون سے کہی تو اس کو سن کر فرعون بہت ہی خفا ہوا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طیش میں آ کر غصے میں آ کر اندر بلا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ کہا فرعون نے، کیا میں نے تجھ کو نہیں پالا تھا بطور اپنے فرزند کے، یعنی اپنا بیٹا سمجھ کر، اور برسوں تو ہمارے پاس رہا اور کر گیا تو وہ کام اپنا جو کر گیا، اور تو ناشکروں سے ہے۔ بس تھوڑے دن ہوئے تھے تو ہمارے پاس سے نکلا ہے اور ایک قبطی کا خون کر کے اب آئے ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سچ ہے میں وہی ہوں، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہا موسیٰ نے کیا تھا، میں نے وہ کام کیا اس وقت اور میں تھا چوکنے والا، پس میں بھاگا تم سے جب ڈر دیکھا، پھر بخشی میرے رب نے حکومت اور کیا مجھ کو پیغمبروں میں سے۔ کہا فرعون نے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال فرعون وما رب العالمین، اور فرعون نے کہا کہ کون ہے پروردگار تیرا جس نے تجھ کو بھیجا ہے میرے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ کہا موسیٰ نے، پروردگار ہے آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اگر ہو تم یقین لانے والے۔ یہ سن کر فرعون نے اپنی قوم سے کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ جس کا یہ ہے کہ کہا فرعون نے واسطے ان لوگوں کے جو اس وقت اس کے گرد تھے، کیا تم سنتے ہو کہ کیا کہتا ہے موسیٰ کہ پروردگار تمہارا اور پروردگار تمہارے اگلوں باپ داداؤں کا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا، قولہ تعالی، قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم المجنون۔ ترجمہ، کہا فرعون نے، لوگوں کو تمہارا پیغام لانے والا جو تمہاری طرف سے بھیجا ہے سو وہ مجنون ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا،
کہا موسیٰ نے یہ پیغام ہے پروردگار مشرق اور مغرب کا اور جو کچھ درمیان میں ہے ان دونوں کے، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو سمجھ لو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت ایک ایک بات کہے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بتاتے جاتے تھے، اور فرعون بیچ میں اپنے سرداروں کے ساتھ کچھ غلط فہمیاں کرتا جاتا تھا اور ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ابھارتا تھا کہ کبھی ان کو یقین نہ ہو جائے۔ پھر فرعون بولا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، کہا فرعون نے اگر پکڑے گا تو معبود میرے سوا تو البتہ کر دوں گا میں تجھ کو قیدیوں میں سے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر پیغمبر بنا کر بھیجا، تو کہہ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ یہ سن کر فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ اگر میں کلمہ پڑھوں گا تیرا خدا مجھ کو کیا دے گا؟ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، اگر تو ایمان لاوے گا تو میرا خدا تجھے 3 چیزیں دے گا، اول جوانی دے گا، دوسری بادشاہی مشرق سے مغرب تک، تیسری عمر درازی دے گا، یعنی 100 برس کی عمر اور بڑھا دی جائے گی، جتنی تیری ہے اس سے زیادہ 100 سال کر دی جائے گی، تاکہ تیری زندگی دنیا کے عیش و نشاط میں گزرے اور پھر قیامت میں اس کا حساب نہ ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ فرعون کے ساتھ نرم نرم بات کریں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جلالی پیغمبر تھے، لیکن خدا کے حکم کی تکمیل کی، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نرم نرم بات کرتے تھے، کہتے تھے۔ فرعون بولا، اے موسیٰ آج مجھ کو مہلت دے تاکہ میں اپنے وزیروں سے صلاح و مشورہ کر کے جو کچھ مصلحت ہوگی اس کا جواب کل کو دوں گا۔ تو پھر حضرت اور ان کے بھائی ہارون دونوں اپنی والدہ کے پاس گھر چلے گئے۔ اس کے بعد فرعون نے اپنے وزیر حامان کو بلایا اور جو باتیں حضرت موسیٰ سے ہوئی تھیں وہ سب اس کو بیان کر دیں، اور بولا کہ مجھ کو اب اور کسی کی بات کی آرزو نہیں ہے مگر میں اپنی جوانی چاہتا ہوں کہ میں پھر از سر نوجوان ہو جاؤں۔ تب وزیر حامان بے ایمان بد مزاج اس سے کہا کہ ابھی چند روز ہوئے تھے کہ تو نے دعویٰ معبودیت کیا کہ میں خدا ہوں، اب تو اقرار عبودیت کرتا ہے کہ اب میں بندہ ہوں۔ اس بات سے تمام خلائق ہنسے گی، اور اگر تجھ کو جوان ہونے کی آرزو ہے تو آج ہی شب میں تجھ کو جوان کر دوں گا۔ جب رات ہوئی، جواہر فرعون کی داڑھی میں رہتے تھے، اس نے ان کو لے کر کسی ترکیب سے کالا خضاب تیار کیا اور فرعون کی داڑھی میں سوتے ہوئے لگا دیا۔ فرعون نے صبح کو اٹھ کر دیکھا تو اپنی داڑھی کو سیاہ پایا، پھر اس سے یقین ہو گیا کہ میں جوان ہو گیا ہوں۔ پھر دوسرے روز حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ تیرے پاس تیرے رب کی کیا دلیل ہے اور تیری پیغمبری کا کیا معجزہ ہے؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، قال اولو جئتک بشیء مبین، کہا موسیٰ نے اگرچہ لاؤں میں تیرے پاس ایک چیز تب تو یقین لائے گا میری پیغمبری پر۔ کہا فرعون نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کہا فرعون نے پس لے آ اگر ہے تو سچوں میں سے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا ڈالا، اور جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دیا اپنا عصا، پس ناگہا اژدہا 80 گز کا ظاہر ہوا اور منہ اس کا کھلا رہا، اور بہتر پاؤں مثل بڑے ہاتھی کے تھے، اور بے شمار دانت اس کے ظاہر ہوئے، اور دم اس کی مانند نیزے کی تھی، اور اس کے منہ کا کف جس جگہ گرتا اس زمین کو بالکل جلا دیتا، پھر اس جگہ پر گھاس بھی نہ پیدا ہوتی، اور اگر وہ کف کسی آدمی پر گرتا تو وہ فوراً مر جاتا، پھر اس کو برس کی بیماری ہو جاتی۔ اس مہیب شکل سے وہ سانپ فرعون کے بالا خانے کی طرف گیا، پھر اس سانپ نے اس بالا خانے کے قریب پہنچ کر ایک لب اس نے فرعون کے تخت کے نیچے رکھا اور دوسرا لب اس تخت کے اوپر رکھا، چاہتا تھا کہ ماں فرعون کے اس کی شاہی تخت کو نگل جائے۔ یہ دیکھ کر فرعون بہت جلدی سے اپنا تخت سے اتر پڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر معذرت کرنے لگا، اے موسیٰ تو مجھ کو خدا کی دعوت دینے آیا ہے یا مجھے ہلاک کرنے آیا ہے؟
یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ میں تو تجھے خدا کی دعوت دینے آیا ہوں۔ یہ دیکھ کر فرعون گھبرا گیا اور پھر کہنے لگا اے موسیٰ مجھ میں تجھ سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، بس اب تو اپنا اژدہا تھام لے۔ پھر اس کے کہنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اژدہا کی گردن پر ہاتھ رکھا اور اس وقت وہ سانپ عصا بن کر حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں آ گیا اور پھر اسی وقت فرعون اپنے تخت پر جا بیٹھا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ جیب میں ڈال کر ید بیضا نکال کر دکھایا تو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَازَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور بغل میں سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا موسیٰ نے، پس ناگہاں وہ سفید تھا واسطے ہر ایک دیکھنے والے کے۔ پس یہ دیکھ کر فرعون نے اپنی قوم سے کہا جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ ترجمہ جس کا یہ ہے کہ بولا فرعون اپنے آس پاس کے سرداروں سے یہ کوئی جادوگر ہے پڑھا ہوا اور چاہتا ہے کہ نکال دیوے تم کو تمہارے دیش سے اور اپنے جادو کے زور سے، سو اب تم کو کیا حکم دیتے ہو؟ وہ بولے کہ کچھ مہلت دو اور اس کو اور اس کے بھائی کو اور تمہارے شہروں میں نقیب بھیجو تاکہ وہ بڑے بڑے جادوگر لے آویں۔ ادھر فرعون سے وزیروں نے کہا کہ تمہاری سلطنت میں بڑے بڑے جادوگر موجود ہیں، ان سب کو بلا کر جمع کرو، پھر دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جادوگری میں کیوں کر بڑھ سکتے ہیں، بلکہ وہ جادوگر تو موسیٰ پر غالب آ جائیں گے۔ ان وزیروں کے کہنے سے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چند روز کے واسطے مہلت لے لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر واپس آ گئے اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ اسی عرصہ میں تقریباً 6 مہینے گزر گئے۔ فرعون ملعون نے تقریباً 4000 مشہور اور نامور جادوگروں کو جمع کیا، اور ہر جادوگر ایسا اپنے ہنر میں ہوشیار تھا کہ وہ اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ ان میں ایک بڑا جادوگر اندھا بھی تھا، اور جب ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ سے مقابلہ کیا تو پھر بھی خدا تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کو فتح ملی اور جادوگروں کو ناکامی ملی۔ دوستو اور مزید اچھی اسلامی واقعات والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ